السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، رمضان المبارک کی لمبی تعطیلات کے بعد پھر عید الفطر، پھر اس کے بعد اللہ نے اس مبارک سفر کا موقع دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ اب یہ دوبارہ عید الفطر کے بعد ایک نئے سال کا آغاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے آگے کا جو وقت ہے اسے عافیت کے ساتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ ہر طرح سے ہمیں اور آپ کو دین اور دین کی باتیں سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے جہاں درس ہمارے رکے تھے وہ آپ کے غالباً ذہن میں ہوگا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 تک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ آیت نمبر 210 تک جو مضامین ہیں اللہ کے شکر سے وہ تقریباً تمام مضامین آپ حضرات نے سن لیے تھے، جہاں پر جا کر کے دوسرا پارہ آدھا ہو جاتا ہے، اور اب اس کے آگے کے جو مضامین ہیں باضابطہ وہ ہمارے اور آپ کے شروع ہونے۔ اس کے آگے کی جو ترتیب ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ابھی کل جو ہمارا سیرت پاک کا درس ہوا اس میں بھی کچھ باتیں میں نے بطور خاص مسلمانوں کے سامنے عرض کی۔ تھوڑی سی توجہ آپ حضرات کی بھی ان باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو ان باتوں سے واقف رہنا ضروری ہے، اور عام جب درس ہوتے اس میں یہ باتیں بطور عنوان نہیں آ پاتی، لیکن ابھی چونکہ وہاں جانا ہوا، سارے معاملات وہاں سامنے آئے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف اپنے بھائیوں کو توجہ دلانا بڑا ضروری محسوس ہوا۔ تو پہلے تھوڑا سا ان باتوں کا مذاکرہ کروں گا، اس کے بعد جو آخر آیت نمبر 210 ہم نے پڑھی تھی اس کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کریں گے، اور باقی انشاءاللہ باضابطہ جو آگے کا سلسلہ ہے وہ ہم آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔
اس وقت میں جو سب سے پہلی بات اس سفر کے اندر قابل توجہ محسوس ہوئی، جب بھی وہاں جانا ہوتا ہے وہاں سے آنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے، ہمیں واقف ہونا چاہیے ان تمام باریک باریک باتوں سے۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم چیز جس کا مسلمانوں میں غفلت کا معاملہ بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ کے اطراف کی جو مسجد ہے جسے کہا جاتا ہے مسجد الحرام، اس مسجد کے اندر وہاں کی انتظامیہ نے فی الحال ایک نظام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ جو خانہ کعبہ درمیان میں موجود ہے اس کے چاروں طرف جو صحن ہے اور اس صحن کے بعد جو عمارت ہے مسجد کی 3-4 منزلہ، نظام انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ طواف جس بندے نے کرنا ہے تو نیچے صحن کے اندر جا کر کے وہ شخص طواف کرے گا جس نے احرام عمرے کا یا حج کا باندھ رکھا ہے، یعنی حالت احرام میں ہے۔ اور جو بندہ احرام میں نہیں ہے یعنی نفلی طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نیچے صحن میں نہ آئیں بلکہ آپ بلڈنگ کے اندر جو طواف کی جگہ ہے وہاں پر آپ اپنا طواف کریں۔ ان لوگوں نے ایک نظام بنا رکھا ہے اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی بے تکا نظام نہیں ہے، انہوں نے اس کو جو بنایا وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت میں عمرے کا رواج بہت ہے اور بے شمار مخلوق اس وقت میں وہاں پر عمرے کی غرض سے حاضر ہوتی ہے۔ جتنے بندے حرم میں موجود ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیچے جا کے صحن کے اندر بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگاؤں۔ اب چاہت تو سب کی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جگہ وہ لیمیٹڈ ہے، محدود جگہ ہے۔ اگر اتنی بڑی مخلوق وہاں پر ایک ساتھ میں پہنچے گی پھر حادثات ہوتے، پھر واقعات پیش آتے، پھر نقصانات ہوتے۔ ان چیزوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نیچے وہ حضرات ہیں جو احرام میں ہیں اور جن حضرات کو نفلی کرنا ہے وہ اوپر بلڈنگ میں کر لیا کریں۔ نظام ہے یہ ان کا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کو فالو کریں، ہم اسے مانیں، لیکن ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ مسلمان جو ہر چیز کے اندر جگاڑ ڈھونڈنے کے عادی ہیں، انہوں نے وہاں بھی نہ جگاڑ نکالا اور وہاں پہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کر رہے، احرام نہیں باندھ رہے، لیکن جب کمرے سے حرم جانے کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کرتا پجامہ اتار کے اور 2 چادریں لپیٹ لیتے تاکہ وہاں کے گارڈ ہمیں احرام والا سمجھیں اور وہ ہمیں نیچے صحن میں جانے دیں۔ اب بے شمار افراد ماشاءاللہ اسی طریقے پہ جا رہے اور کر رہے۔ کچھ لوگوں کو میرا واسطہ پڑا، انہوں نے عمرہ کر چکے تھے، اگلے دن ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، لفٹ کے اندر وہ ملے پھر چادروں میں نے کہا آپ نے کب احرام باندھ لیا؟ تو پتہ لگا بتایا کہ نہیں احرام نہیں باندھا، یہ تو صرف کرتا پجامہ اتار کے چادریں لپیٹ لی ہیں تاکہ نیچے چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر کے طواف کرنے کو مل جائے۔ مسلمانوں دیکھو، ایک بات ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو معیاری عمل چاہیے، اللہ کو ایک عمل کا معیار چاہیے، اللہ کے یہاں مقدار نہیں چاہیے۔ آپ نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم چھوٹا چکر ہوگا تو طواف زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں آپ چاہے اوپر 1 کرو لیکن نیت اچھی رکھو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تو 1 پر بھی بخشنے کو تیار ہے۔ اللہ کے یہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہی طواف کریں گے تب بخشش ہوگی ورنہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ کو تو 1 چکر بھی پسند آ گیا تو اللہ اسی پہ معاف فرما دیں گے۔ تو مجھے درخواست سب سے پہلی یہ کرنی ہے کہ خدا کے لیے جب ہم وہاں جائیں تو وہاں یہ دھوکے کا معاملہ نہ کیا کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دھوکہ دینا ہے۔
یعنی ہے نہیں ہم احرام کی حالت میں، اپنے آپ کو احرام والا ظاہر کرنا ہے، تو یہ شریعت میں دھوکہ دینا کہلاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسی حرکت یا ایسا عمل یا طریقہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہاں پر اختیار نہ کیا کریں، کم کر لیں وہ بہتر ہے، لیکن صحیح طریقے پر کریں، اللہ کے یہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اب لمبا تو واقعی بیٹھتا ہے اوپر، میں نے کل بھی درس کے اندر لوگوں کو کہا کہ وہاں تقریباً اگر آپ اوپر بلڈنگ کے اندر طواف کرتے ہیں تو ایک طواف میں 7 چکر ہیں، اور 7 چکر کل ملا کے تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر کے بیٹھتے ہیں، یعنی ایک طواف تقریباً 11 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اتنی دور چل کر کے ہمارا ایک طواف پورا ہو رہا ہے اوپر والے حصے میں، بندہ اس سے گھبراتا ہے، جی 11 کلومیٹر کون چلے گا؟ اور پتہ لگا ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر ہم نے 3-4 چکر کر لیے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے سہارنپور سے دیوبند پہنچ گئے۔ میں نے کہا آپ یہاں بھی کیلکولیشن لے کے بیٹھ گئے، اس میں نہ الجھیں، بھائی دیوبند پہنچے یا سہارنپور یا دلی یہ معاملہ الگ ہے، اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق کریں اور کوئی غلط کام بنا وجہ نہ کریں جس سے نظام میں کوئی خلل پیدا ہو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت رکھنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز قابل توجہ، بڑی محسوس ہوئی وہاں پر یہ بات، اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کو یہ عمل کرتے دیکھا، بلکہ ہمیں بھی ترغیب دیتے تھے، اجی آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، بنا وجہ اتنے لمبے لمبے طواف، چادر پہنیے اور نیچے آئیے میدان میں، چھوٹے چھوٹے طواف ہوں گے۔ تو خود بھی غلط، بندہ دوسروں کو بھی غلطی کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے، وہاں کے انتظام کے لیے اگر کوئی نظام بنایا جا رہا ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اس کا ادب اور اس کا احترام پوری طریقے پر ہو سکے، اور ہم اللہ نہ کرے کسی بے ادبی میں شمار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا قابل توجہ عمل یہ ہے، اس کا وہاں پر جانے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، دوسرا ایک عمل جس کی طرف بڑی غفلت محسوس ہوئی وہ یہ کہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے جو چاروں طرف کھلا ہوا میدان ہے جس میں طواف کرتے ہیں، اور جو وہ 4 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ پوری مسجد الحرام ہے، اس کا نام ہے مسجد الحرام، اور مسجد الحرام یہ دنیا کی سب سے افضل مسجد ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے، جتنی فضیلت اللہ نے مسجد الحرام کو عطا فرمائی ہے۔ ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، یہ اسی مسجد کی خاصیت ہے۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ وہاں پہ جب جانے کے بعد طواف کرتے تو طواف کرنے میں بے شمار افراد اپنے پیروں میں جوتے اور چپل پہن کر کے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور پیروں میں جوتے پہن رکھے، پیروں میں چپل پہن رکھے، اور وہ پہن کر کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہاں ہم مسجد کے اندر ہیں اور ہم سارے یہاں پہ بیٹھے، اگر میں ہی مان لیجئے یہاں پر آؤں اور چپل پہنے یہاں پر آ کر کے بیٹھو، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ٹوک دے گا، اجی آپ نے غلط کیا، آپ باہر جائیے چپل اتار کے پھر مسجد میں آئیے۔ یہاں پہ کوئی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ چپل یا جوتا لے کر کے مسجد میں آئے، کسی کو گوارا نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد میں نہ جانے کیوں، آخر ہمارے ذہن سے یہ بات کیوں نکل جاتی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے پاکیزہ مسجد میں ہیں، اس سے زیادہ افضل مقام کسی مسجد کا نہیں ہے، اس سے بڑا درجہ کسی مسجد کا نہیں ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، اور وہاں پر بندہ بے ادبی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ جب جائیں گے دیکھیں گے، اور جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ طواف کے دوران اپنی چپلیں اور اپنے جوتوں کا استعمال عام کر دی، باہر سے جوتے پہن کر آئیں گے، نماز کے لیے اتاریں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب طواف شروع کریں گے پھر وہی جوتے چپل پہن لیں گے،
خدا کے لیے وہ مسجد ہے اور افضل مسجد ہے۔ اگر ہم اپنی ان مسجدوں میں جوتا یا چپل پہننا گوارا نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ وہاں پر بھی اس چیز سے اپنے آپ کی احتیاط رکھیں اور وہاں پر طواف کے دوران اپنے پیروں میں جوتے کا یا چپل کا بالکل بھی استعمال نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ، آسان طریقہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے عمدہ قسم کے موٹے والے اچھی کوالٹی کے موزے لے کر کے چلے جائیں، شاندار سے موزے لیں، نرم سے موزے لیں، اور جب آپ عمرے کا احرام کی حالت میں طواف کریں اس میں تو موزے یا چپل کچھ نہیں پہننا، لیکن جب آپ نفلی طواف کریں وہی زیادہ طواف کیے بھی جاتے ہیں تو اس میں اپنے پیروں میں ان موزوں وغیرہ کا استعمال کریں، تو پھر اللہ نے چاہا پریشانی بھی نہیں ہوگی اور مسجد کا جو ادب ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ تو یہ چیز بڑی کثرت سے محسوس ہوئی اور بہت دل دکھتا تھا وہاں پہ ٹوک نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے بار بار نظر پڑتی رہی، ذہن میں جاتا رہا، لیکن یہ سوچا کہ چلو یہاں نہیں، کم سے کم اپنے لوگوں میں جا کر یہ بات عرض کریں گے کہ ہم جب بھی وہاں جائیں تو ان آداب کی رعایت کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو دیکھ کر کے ہم بھی غلطی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بیت اللہ کا طواف نہ تو جوتا چپل پہننا ہے نہ کوئی چیز پہننی ہے، اگر ضرورت ہو اور احرام نہ ہو تو پھر نفلی طواف میں موزے کا استعمال کریں، لیکن جوتے چپل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے افضل مسجد ہے، اس کا احترام کرنا ہم سب کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے، اس کا خاص خیال رہنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اجی کہاں رکھیں چپل، کہیں الماری میں رکھیے، اگر الماری نہیں ہے کسی بیگ میں ڈال کے اپنے گلے میں ٹانگیے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کسی تھیلی کے اندر لے کر کے لپیٹ کے اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیں۔ جیسے مساجد کے اندر بھی بعض مرتبہ آدمی چپل کو فولڈ کر کے ایک طرف کو رکھ دیتا ہے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم وہ جوتے یا چپل پہن کے چل رہے ہیں، یہ یقینی طور پر اس مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور ہمیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ وہی سمجھ رہے ہیں نا سب حضرات؟ دوسری چیز اس کے بعد جو اگلا بڑا اہم معاملہ ہے جو ہم سب کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے جب بھی وہاں کی حاضری ہو، چونکہ ابھی یہ سب باتیں دیکھی ذہن میں اس لیے ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ پہلی چیز بتائیے کہ احرام کے اندر طواف میں دھوکہ نہ دیں، اگر واقعی احرام ہو تو باندھیں، نہیں ہو تو عام کپڑوں میں جائیں اور اوپر طواف کریں، بڑا ہوتا ہے طواف، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہاں پہ ہمیں گھومنے کا اور چکر لگانے کا موقع دیا، اور اللہ نے یہ سعادت دی کہ ہم اللہ کے اس گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ورنہ بعد میں بندہ آنے کے بعد بس سوچتا ہے اور تڑپتا ہے کہ کب وہ موقع ملے کہ میں دوبارہ اس سعادت کو حاصل کر سکوں۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ادب ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز عرض کی کہ چپل بیت اللہ کے طواف میں یا جوتے استعمال نہ کریں، اور اگر کر نہیں ہے تو احرام کی حالت میں اگر نہ ہو تو پیروں کے اندر موزے استعمال کریں۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، احرام کی حالت کے علاوہ میں تب موزے پہنے۔ کبھی پتہ لگا بندہ یہاں سے عمرے کے لیے گیا، احرام باندھا، پیروں میں موزے پہنے اور دم دم اس نے طواف کیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا پتہ لگا کہ محترم کے اوپر دم واجب ہو گیا، تو وہ مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ احرام کے اندر موزہ بھی نہیں پہننا ہے، احرام کے علاوہ جب آپ نفلی طواف کر رہے ہیں اس میں آپ استعمال کریں موزوں کا۔ اس کے بعد جو اگلی بات عرض کرنی ہے، جو آخری چیز ہے قابل توجہ، وہ ذرا سا سمجھ لیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جمعہ کی جو نماز ہے اس کے وقت کا اور اذان کا مسئلہ، سنتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، وہاں پر یہ مسئلہ بڑا پیش آتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیے پہلے آپ سارے حضرات مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد آپ کو یہ بات عرض کروں گا تب واضح ہوگا۔ ظہر کا جو شروع ہونے کا ٹائم ہے، جس وقت میں ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہی ٹائم جمعے کا بھی ہے۔ جس وقت سے ظہر کا شروع ہوتا ہے، جمعہ کا دن جب آئے گا جمعے کا بھی اسی وقت شروع ہوگا جب عام دنوں میں ظہر کا ہو رہا ہے۔ جمعہ اور ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے۔ اب ظہر کا یا جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوگا زوال کے وقت، ظہر کا یا جمعے کا وقت شروع ہوگا زوال کے ٹائم۔ زوال کا وقت ہوتے ہی ظہر کا یا جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے یہاں پہ جو ساتھی ہیں نا، وہ تھوڑے سے اندر چونک رہے ہوں گے کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہ زوال کے وقت تو ہم نے سنا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھنی اور نمازوں کی پابندی ہے، اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ظہر کا جمعے کا یا ظہر کا وقت جب ہوگا جب زوال ہو جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھنا۔ دیکھیے سورج جب نکلتا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف جا کے ڈوبتا ہے، یہ سمجھیے گا ذرا، سورج ایک طرف سے نکل رہا ہے اور ادھر جا کے ڈوب رہا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ہم مسجد کے اندر بیٹھے، جس جانب قبلہ ہے اس طرف سورج ڈوبتا ہے پورے ہندوستان میں۔ قبلہ ہمارا مغرب کی جانب ہے اور اس کے بالکل بیک سائڈ سے سورج نکلتا ہے، مشرق اسے کہا جاتا ہے، مغرب یہ ہے جدھر سورج ڈوب رہا ہے۔ اسی کو آپ انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ ایسٹ سے سورج نکلتا ہے اور ویسٹ میں جا کر کے ڈوبتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جب سورج ادھر سے نکلنا شروع ہوا اور چلتا رہا اوپر کو چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے جب یہ بالکل بیچ میں آتا ہے، بالکل درمیان میں آتا ہے، عربی زبان میں اسے بولا جاتا ہے استوا۔ کیا بولیں گے؟ استوا۔ کیا کہیں گے؟ ہاں تھوڑا بولنے کی بھی اب عادت ڈالیں، 1.5-2 مہینہ ہو گئے اب بند ہوئے میں۔ تو استوا عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے جب سورج ایک طرف سے نکل کر کے آئے گا اور دوسری طرف جائے گا، اس دوران جب وہ بالکل بیچ میں پہنچتا ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں استوا۔ یہ عربی زبان میں اس کا نام ہے۔ اور جیسے ہی اس کے بعد بالکل بیچ میں رہا، بیچ سے جب آگے بڑھے گا، عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے زوال۔ کیا بولیں گے؟ زوال۔ جب بالکل بیچ میں ہے سورج تو وہ ہے استوا، اور جیسے ہی وہ بیچ سے آگے کی طرف کو بڑھا، عربی زبان میں اس کا نام ہے زوال۔ زوال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ڈھل جانا، کسی بھی چیز کا ڈھل جانا۔ اسی لیے زال کہا جاتا ہے بوڑھے کو، کیونکہ اس کی زندگی اور جوانی ڈھل گئی ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ زال استعمال ہوتا ہے۔ تو زوال ہوتا ہے جب سورج ادھر کو نیچے کو اترے، جیسے ہی وہ اترنا شروع ہوگا وہ زوال ہے۔ اور جو بیچ کا وقت ہے بالکل یہ استوا۔ نماز جو منع ہے پڑھنا، وہ کس وقت میں منع ہے؟ نماز اصل منع ہے استوا کے وقت میں۔ نماز کو جو شریعت میں منع کیا گیا، وہ منع کیا گیا کہ استوا کے وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، اور جیسے ہی زوال ہو جائے فوراً نماز پڑھنا جائز ہے، اور زوال ہوتے ہی فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بیچ سے جیسے ہی وہ آگے بڑھا فوراً اس کے بعد میں زوال، اور زوال ہوتے ہی ظہر کا یا جمعے کا وقت شروع ہو گئے۔ بھائی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب ذرا مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں، ابھی مسئلہ آگے عرض کروں گا۔ اگر ہم یہ جملہ کہیں
کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بتائیے یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیں صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل صحیح ہے جملہ. بھائی زوال کے وقت نماز پڑھنا صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے. اور وجہ کیا اس کی؟ وہی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ نماز جو منع تھی نا وہ صرف استوا کے وقت میں منع ہے، جب سورج بالکل بیچ میں ٹنگ جائے، اور جیسے ہی وہ آگے کی طرف کو اترنا شروع ہوگا وہ زوال ہے، اور زوال یہ ظہر کا وقت شروع ہونے کا ٹائم ہے. یہ عربی زبان میں اصول ہے. اب ہمارے یہاں پر یہ جو استوا کا لفظ ہے نا یہ تو ختم ہو گیا، اب یہ کوئی نہیں بولتا. ہمارے یہاں پہ کیا بولا جانے لگا؟ زوال، کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ وہ اصل استوا کے وقت میں منع ہے، زوال کے وقت میں نماز منع نہیں. پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ جو استوا ہے یہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، یہ جو بیچ کا استوا ہے اس میں ایگزیکٹلی ٹائم کتنا لگتا ہے. اس کا ٹائم کا جو حساب لگایا گیا، استوا کا اصل ٹائم ہے 2 منٹ 8 سیکنڈ. جو استوا کا ٹائم ہے کتنا؟ 2 منٹ 8 سیکنڈ. یہ یاد رکھیے گا، 2 منٹ 8 سیکنڈ صرف یہ استوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں زوال اور فوراً ظہر کا وقت شروع. پھر آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتے. پوری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ نماز پڑھنا جو دوپہر کے وقت منع ہے اس کا جو اصل منع کا ٹائم ہے وہ صرف کتنا ہوا؟ 2 منٹ اور 8 سیکنڈ. اس کے علاوہ منع نہیں ہے، بندہ نمازیں ادا کر سکتا ہے. لیکن اب سمجھیں آگے کی بات کہ یہ جو 2 منٹ 8 سیکنڈ ہے یہ اتنا نازک وقت ہے اور سورج کا اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کا بالکل پکا وقت ہمیں اندازہ لگانے سے آسانی سے نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ علماء نے لکھا کہ یہ جو 2 منٹ 8 سیکنڈ کا ٹائم ہے اس سے پہلے 5 منٹ اور اس کے بعد کے 5 منٹ اس میں نماز کو نہ پڑھا جائے، تاکہ احتیاطی طور پر یہ جو منٹ ہیں بیچ کے 2 منٹ تقریباً یہ وقت ہمارا بغیر نماز کے گزر جائے. تو شروع میں 5 منٹ، اس کے بعد 5 منٹ اور بیچ کے یہ 2 منٹ 2 منٹ 8 سیکنڈ، تو تقریباً 12-13 منٹ کا یہ فاصلہ بنتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے اندر نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے. تو وہ پورا مکروہ وقت نہیں ہے، اس میں سے صرف مکروہ وقت کتنا؟ 2 منٹ 8 سیکنڈ ہے، باقی وقت مکروہ نہیں. اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب آئیے آپ جو اصل مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، حرمین شریفین کا مسئلہ. وہاں بھی کیا دقت پیش آتی ہے. اب آپ مثال لیجئے، مان لیجئے استوا کا ٹائم مثال کے طور پہ 12 بجے. سمجھنا ذرا، استوا کا ٹائم مان لیجئے کتنے بجے؟ 12 بجے. تو 12 بجے اگر استوا کا ٹائم شروع ہوا تو 12:02 منٹ اور 8 سیکنڈ پر وہ استوا ختم، اور 12:08 سیکنڈ کے بعد جب 9 سیکنڈ آئے گا تو کون سی نماز کا ٹائم؟ ظہر کا شروع. لیکن چونکہ 5 منٹ اور احتیاط کرنی ہے تو تقریباً 12:07 منٹ کے آس پاس اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پہ اذانیں دی جاتی. یہ میں مثال لے رہا ہوں. اب حرمین شریفین میں کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، آپ نماز کے لیے حرم شریف میں بیٹھے، وہاں پر جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ کب دی جاتی ہے؟ وہ پہلی والی اذان دی جاتی ہے استوا والے وقت سے تقریباً 7-8 منٹ پہلے. استوا والے ٹائم سے 7-8 منٹ پہلے جمعے کی اذان ہوتی. بھائی سمجھ رہے ہیں اتنا؟ اب ہم نے اپنی مثال میں استوا کتنے بجے مانا ہے؟
12 بجے اگر مان رکھا ہے تو ان کے یہاں جو اذان دی جائے گی وہ تقریباً 12:53 وہ 11:53 11:54 اتنے پر وہ جمعے کی اذان دے دیں گے، اذان ہو جائے گی ان کے یہاں جمعہ کی۔ اب جب جمعہ کی اذان ان کے یہاں 11:53 یا 11:54 پر ہو گئی، استوا کا ٹائم ہے 12 بجے۔ اب ہم لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اذان ہوتے ہی اگر آپ کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھیں گے جمعے کی تو محترم جمعے کا ٹائم تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، جمعے کا کب ہوگا؟ استوا کے بعد۔ تو اگر آپ وہاں پر 12 سے پہلے پڑھ رہے ہیں سنتیں اپنی اذان کے بعد جمعے کی، تو آپ کے حساب سے ابھی جمعے کا وقت ہوا ہی نہیں ہے، لہذا آپ کی سنتیں جمعہ کی وہ ادا نہیں ہوں گی، وہ نفلی نماز کہلائے گی۔ اور اگر آپ نے تھوڑی سی تاخیر کر دی، مان لیجئے 11:53 پر 54 پر انہوں نے اذان دی، آپ نے سلام پھیرتے پھیرتے 12 یا 12:01 یا 2 کر دیے، تو آپ نے مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھی، یہ الٹا گناہ سر پر ہو جائے گا۔ سمجھتے رہیے، یہ بھی گناہ سر پر ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ چلو یہ جو استوا کا ٹائم ہے اسے نکال لو، اس کے بعد میں پڑھ لوں گا سنتیں۔ تو 12 بجے استوا تھا، 5 منٹ کی احتیاط، 12:07 پر آپ ارادہ کرو گے کہ لاؤ اب میں سنتیں پڑھ لوں۔ آپ جیسے ہی نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہوں گے سنتوں کی، وہاں پر اذان ہو جائے گی خطبے کی، اذان ہو جائے گی خطبے کی۔ وہ اذان سے خطبے کے درمیان 10 سے 12 منٹ کا فاصلہ دیتے، وہاں اذان شروع ہو گئی خطبے کی۔ پوری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ آپ وہاں پر جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی سمجھ گئے سارے لوگ؟ اب ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں نا بیچارے سیدھے سادے، ان پہ تو وہاں جا کے بڑا نیکی کا جذبہ آتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، یہاں تو ساری ریکارڈ توڑ دینے ہم نے نیکی کے۔ یہاں پہ چاہے سارے سال آدمی جب آ رہے ہیں مسجد، جب امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہاں پہ چونکہ حرم کے اندر موجود ہے، وہاں جیسے ہی پہلی اذان ختم ہوتی ہے ہمارے سارے بھائی ایک دم سے کھڑے ہو کر سنتوں کی نیت باندھتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں سنتیں پڑھتے ہیں۔ مجھے وہ بات سمجھانی تھی کہ میرے بھائی آپ کے لیے اس موقع کے اوپر وہاں پہ سنتیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں بنتا، آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت میں آرام سے چپ چاپ بیٹھے رہیں، تسبیحات پڑھیں، لیکن اس وقت میں آپ سنتوں کو ادا نہ کریں۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گئے ہے نا؟ ان حضرات کے یہاں پر تو اجازت ہے، ان کے یہاں حنبلی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر اس وقت میں سنتیں نہیں ہوں گی، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھے رہیں اور اپنی سنتوں کو موقوف کر دیں۔ اب جب وہاں پہ جمعہ کا دن ہوا اور ہم صف کے اندر موجود تھے اور اذان ہوئی، اور اذان ہونے کے بعد میں سارے لوگ کھڑے ہوئے اور میں بیٹھا ہوا، میں نہیں کھڑا ہوا، تو ایک دو لوگ نا ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مفتی بہت ٹیڑھا آدمی، یہ نہیں کھڑا ہو رہا، یہ سنتیں نہیں پڑھ رہا، حرم کے اندر موجود ہے، انہوں نے سنتیں غائب کر دی، اور آرام سے بیٹھے ہوئے سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے۔ میں وہاں کسی کو نہیں بتاتا، نہ ٹوکتا نہ کچھ کرتا، یہاں پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سنتیں جمعے کی ہو ہی نہیں سکتی، یا تو وہ مکروہ ٹائم میں ادا ہوں گی اور یا وہ آپ کی نفلی نماز ہوگی جو آپ نے وقت سے پہلے ادا کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ اگر وہاں پہ ہوں تو ہم کیسے کریں؟ اب طریقہ سن لیں، یہ تو میں نے مسئلہ سمجھایا آپ کو جو وہاں پر ہوتا ہے، اب طریقہ کیا ہے اس کا وہ سن لیجئے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب پہلی اذان ہو اس کے بعد آپ تلاوت میں یا اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں،
اور جس وقت میں وہ اذان ہو گئی، فارغ ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، جمعے کی 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنی جمعے کے بعد کی 4 رکعتیں سنتیں ادا کریں، اور پھر ان 4 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت پڑھیں پہلے والی سنتوں کی نیت سے۔ ان 4 رکعت کے بعد میں ادا کیا کریں، پہلے نماز جمعہ 2 رکعت، اس کے بعد 4 رکعت بعد والی، پھر پڑھیں آپ 4 رکعت پہلے والی کی نیت سے کہ ہماری جو 4 رکعتیں پہلے باقی رہ گئی تھی وہ اب ہم اس وقت میں یہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بندے کو اس کی نیت کر کے وہاں پہ وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا طریقہ؟ تو یہ بڑا آسان ہے، اگر ہم اور آپ اسے یاد رکھیں گے، اللہ نے چاہا وہاں پہ جمعہ کے مبارک موقع کے اوپر ہمارے لیے سنتیں کیسے پڑھنی ہے اور کس انداز کے اندر ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے، یہ طریقہ سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ بھائی سب کو سمجھ میں آیا؟ ذرا مجھے خلاصہ بتا دیں، پھر میں جو آیت ہے اس کے تعلق سے بس 1-2 باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آج زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، پھر انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز بتائی کہ بیت اللہ کا جب طواف کریں تو چادریں جب لپیٹیں جب آپ واقعی احرام میں ہو، جب آپ واقعی احرام میں ہو۔ اگر آپ واقعی احرام میں نہیں ہیں تو چادریں نہ لپیٹیں اور پھر آپ جا کر کے اوپر بلڈنگ میں آرام سے طواف کریں، کم کریں لیکن اچھی طرح سے کریں، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند آئے گا، پہلی بات۔ دوسری چیز بتائیے کہ جس وقت میں آپ بیت اللہ کا طواف کریں اس وقت میں کون سی کمپنی کے جوتے پہنے؟ کوئی سے نہیں، کوئی سے جوتے پیر میں نہیں، کوئی سے چپل پیر میں نہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہم اس وقت میں کہاں ہیں؟ دنیا کی، بولیے زبان سے، دنیا کی سب سے افضل مسجد، سب سے افضل مسجد کے اندر ہماری طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم وہاں جوتے یا چپل پہن کے چلتے ہیں؟ یہ عمل ہمارا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری چیز میں نے جو بطور خاص آپ کے سامنے عرض کی ہے، جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ وہاں پر جو جمعہ کی نماز ہے اس میں جب پہلی اذان ہو تو پہلی اذان ہونے کے بعد ایک دم سے کیا نہ پڑھیں؟ سنتیں نہ پڑھیں، بلکہ آرام سے وہاں پہ بیٹھے رہیں۔ پہلے آپ 2 رکعت امام کے ساتھ جمعے کی پڑھیں، اس کے بعد کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں بعد والی، پھر اس کے بعد پڑھیں 4 رکعتیں پہلے والی۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو وہاں پر جمعہ اور جمعہ کی سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ بڑے اہم مسئلے تھے، میں نے وہاں پہ بڑا غور کیا، ذہن کے اندر بار بار گھومتے رہے، سوچا یہاں پر بھی آپ کے سامنے عرض کر دیں موقع کی مناسبت سے، تاکہ جب بھی ہمارا وہاں پہ جانا ہو تو ہم اور آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، تاکہ اللہ نہ کرے ہم وہاں کی بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ تو باتیں تھیں جو مجھے وہاں کے تعلق سے کچھ باتیں بطور خاص عرض کرنی تھی۔ اب آگے جو ہماری آیتیں چل رہی تھی، تھوڑا سا میں مضمون سمجھا دوں کہ ہمارا کیا مضمون چل رہا تھا، چونکہ 2-2.5 مہینے کا عرصہ ہوا ہے تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ مضمون کیا تھا اور اب ہم کہاں شروع کریں گے، وہ ذرا تفصیل اس کی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 تک ہمارا مضمون ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آیت نمبر 210 کے اندر اللہ نے ایک بات فرمائی تھی، آیت سنیں آپ، پھر انشاءاللہ مضمون بھی آپ کو یاد آئے گا۔ اللہ نے کہا هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، اللہ نے کہا کیا تم انتظار کرتے ہو اس بات کا کہ تمہارے پاس اللہ آئے، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائے بانوں میں،
والملائکہ اور تمہارے پاس اللہ کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور اللہ کی طرف سے سارا معاملہ فائنل کر دیا جائے، کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللہ نے فرمایا سارے فیصلے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ ہی سارے معاملات کا تنہا مالک ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 210۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ اللہ آئے تمہارے پاس۔ اس پر میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے محکم، اور کچھ آیتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے متشابہ۔ پہلا نام کیا؟ محکم، اور دوسرا نام متشابہ۔ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم کا مطلب اللہ کے قرآن میں جو محکم ہے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل کلیئر مطلب، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ بتائیے کسی کو اختلاف ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا ایک کچا مولوی وہ بنا، اور بننے کے بعد میں اس نے اپنے استاد سے کہا حضرت اب میں پڑھ کر کے جا رہا ہوں اور مولوی بن گیا، اب مجھ سے جا کر کے لوگ مسئلے پوچھیں گے، میں نے تو پڑھا کچھ نہیں، اب میں کیا کروں گا؟ جب لوگ مجھ سے پوچھنے آئیں گے کہ یہ بتائیے میں کیا کہوں گا؟ تو اس کے استاد نے اس سے کہا بیٹا جب بھی کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے نا اس سے کہنا کہ یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں بڑے بڑے علماء کا زبردست اختلاف ہے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، اس عالم کی رائے یہ ہے، 4-5 کی رائے بتا دینا، کوئی سی تو ایک صحیح ہوگی، سب میں یہی بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ گیا، جانے کے بعد میں جو مسئلہ اس سے پوچھنے آ رہا ہے حضرت اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ مسئلہ پیش آیا نماز میں، ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ کہتا یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں بڑے بڑے علماء کا بڑا اختلاف ہے، کچھ علماء نے کہا ہے نماز ہو جائے گی اور کچھ نے کہا نہیں ہوگی۔ اب دونوں رائے آ گئی۔ اب وہ بیچارہ سامنے والا کسی سے تحقیق بھی کرے گا تو یا تو وہ یہ کہے گا ہو گئی، تو یہ کہے گا ہاں میں نے بتایا تو تھا کہ کچھ کی رائے ہو جائے گی۔ تو یہ ہر جگہ پہ نا یہی چلا رہا ہے، وہی کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ۔ اب گاؤں والے ذرا سمجھدار زیادہ ہوتے، انہوں نے کہا یہ تو ہر جگہ پہ یہی بتاتا ہے، اس سے کچھ الگ چیز پوچھی جائے۔ سب اکٹھے ہوئے اور آئے، اور آنے کے بعد کہا حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب بیچارے کو تو وہ ایک سبق یاد تھا نا، اس نے کہا یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا اور یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں بڑے بڑے علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ادھر آ تو، کتنے بھی بڑے علماء کا کتنا بھی بڑا اختلاف ہو لیکن ہم جاہلوں کا اتفاق ہے، تو چھیٹے گا، اب تو نہیں بچ سکتا۔ خبر لی اس کے ڈھنگ سے، کب تک چلتا وہ معاملہ؟ بیچارے وہ فیل ہو گئے بالآخر جا کر کے۔ میں عرض یہ کر رہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو محکم ہیں جن میں کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے، کوئی اختلاف نہیں کسی کا، سب مانتے، تمام کہتے ہیں ایسے ہی ہے۔ یہ کہلاتے محکمات، محکم آیتیں، کوئی پوشیدگی نہیں۔ دوسری چیزیں میں نے سمجھائی تھی متشابہ، جن میں ذرا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے،
کلیئر نہیں ہوتا. اس کی الگ الگ قسمیں تھیں, وہ سب میں نے سمجھائی تھی, میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا, میں کچھ خلاصہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی جس میں سارا معاملہ کلیئر نہ ہو, کچھ اس میں چھپا ہوا ہو معاملہ, کلیئر سمجھ میں نہ آئے, اسے کہا جاتا ہے کیا؟ متشابہ. میں نے ایک مثال دی تھی, جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں پتا, کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اللہ جانتا ہے اس کا مطلب. یہ کہلائے گا کہ الف لام میم یہ متشابہ آیت, ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے اس کا مطلب کہ کیا ہوگا. تو جیسے یہ آیتیں ہیں تو دونوں طرح کی قرآن پاک کے اندر ہے. کچھ آیتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے محکم, اور کچھ آیتیں ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ. یہ سبق تھا جو آپ نے جب ہمارا درس موقوف ہوا ہے رمضان سے پہلے, یہ درس آپ نے سنا تھا. دونوں طرح کی آیتیں. یہاں پر ہمیں اور آپ کو جو اب ذہن کے اندر بات رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. اللہ نے محکم کے بارے میں اور متشابہ کے بارے میں ہمیں کیا آرڈر دیا. اب ذرا آپ اللہ کا قرآن سنیں. میں نے محکم اور متشابہ کا مطلب تو سارا سمجھا دیا تھا, تھوڑا سا بس یہ بتانا ہے کہ ان آیتوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے, کہ ہمیں ان آیتوں کے بارے میں کیا معاملہ رکھنا چاہیے. آپ قرآن کی آیت سنیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب. سمجھیے گا آیت. اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل کیا. منہ آیات محکمات. اس قرآن میں کچھ محکم آیتیں, وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں. اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, محکم اور متشابہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہے. اب آگے سنیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں, جن کے دل ٹیڑھے ہیں, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ محکم آیتوں کو نہیں پکڑتے, وہ متشابہ آیتوں کے چکر میں پڑتے. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ہمیشہ محکم کو چھوڑیں گے اور متشابہ کو اپنا ٹاپک بنائیں گے. یہ اللہ نے فرمایا یہ دل کے ٹیڑھے لوگ ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ ابتغاء الفتنہ. اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ متشابہ کے مطلب کے اندر امت کو الجھا کے فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے, کیونکہ کلیئر نہیں ہے, اس کے معنی بالکل واضح نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, آپس میں اختلاف ہوگا اور جھگڑا پیدا ہوگا. وہ یہی چاہتے امت کے درمیان لڑائیاں ہو اور جھگڑے ہوں, اس لیے وہ متشابہ چیزوں کو لاتے اور محکم کا کبھی ذکر نہیں کرتے اور ان پر بات نہیں کرتے. اللہ نے یہ اصول یہاں پر بیان فرمایا. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو ٹیڑھے لوگوں کا معاملہ ہے, اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم, جو علم کے اندر پکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون, وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب پر ایمان لائے. محکم پر بھی ایمان ہے, متشابہ پر بھی ایمان ہے, جو سمجھ میں آیا اس پر بھی ایمان ہے, اور جو سمجھ میں نہیں آیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرے پیارے اور خاص بندوں کی علامت ہے. یہ جو آیت ہے یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ حق اور باطل کو پہچاننے کا پیمانہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. ہم جس بندے کو سن رہے ہیں, جس بندے سے ہم سیکھ رہے ہیں, جس بندے سے, جس مدرسے سے, جس اسکول سے, جس اکیڈمی سے ہم سیکھ رہے ہیں,
وہ حق ہے یا باطل، اللہ نے اس کا پیمانہ ہمیں عطا فرما دیا۔ کیا پیمانہ؟ آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنا ٹاپک محکم کو بنایا یا متشابہ کو بنایا۔ اگر انہوں نے اپنا ٹاپک محکم کو بنایا، وہ بات کرتی محکم کی، وہ بات کرتی محکم آیات پر، اللہ نے فرمایا یہ میرے خاص بندے ہیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے ٹاپک بنایا متشابہ کو اور ہمیشہ بس وہ متشابہ اور امت کے درمیان جھگڑے والی باتیں کر رہے، تو اس کا مطلب وہ باطل ہے اور اس سے پھر اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے آپ کو الگ کر لو۔ یہ بڑا آسان پیمانہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں، بہت سارے حضرات آپ کو دنیا میں ملیں گے، الگ الگ فرقوں کے، الگ الگ جماعتوں کے۔ آپ کسی کا بھی بیان سنیں، کسی کی بھی باتیں سنیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ محکم پہ باتیں کرتا ہے، متشابہ میں الجھاتا ہے۔ آپ غور کریں یہ بات، جو پوزیٹیو باتیں کر رہا ہے، محکم کی باتیں کر رہا ہے، بھائی نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ ہے محکم باتیں جو ان کی بات کرتا ہے، اسے کہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ اوتھینٹک ہے، اس سے جوڑیں اور سنیں۔ لیکن جس بندے نے اپنا ٹاپک متشابہ کو بنایا، آج مارکیٹ میں، انٹرنیٹ کی مارکیٹ میں بے شمار مقررین ایسے ملیں گے جن کا ٹاپک ہی لڑائی جھگڑا ہے۔ بے شمار حضرات ایسے موجود ہیں۔ بطور نمونہ ایک فتنہ پرور آدمی کا میں نام لیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا، انجینئر علی مرزا، سب جانتے ہیں اس کو اور سب اس کے نام سے واقف ہیں۔ آپ اس کا کوئی سا بھی ایک کلپ اٹھا کر کے دیکھیں، آدھے گھنٹے کا یا پون گھنٹے کا، آپ مجھے سن کر کے یہ بتا دیں کہ کون سا کلپ یا بیان ایسا ہے جس کے اندر امت کے افراد کو گالیاں یا متشابہ کے اوپر بات یا اس طرح کے الجھاؤ دار مسئلوں کے اندر گفتگو نہ کی جا رہی ہو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جس ٹاپک پر بھی بات شروع ہوگی، جہاں پر بھی بات ہوگی، وہاں پہ 5 منٹ بعد ہونے کے بعد فلاں لوگ یہ غلط، فلاں لوگ یہ غلط، ان کی یہ غلطی، ان کی یہ غلطی، وہ کفر میں داخل، وہ شرک میں داخل، ہر ایک پہ فتوے شروع ہو جائیں گے تھوڑی سی بات ہونے کے بعد۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ پیمانہ ہے آپ کے سامنے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو محکم ہے اس کی بات کرو، متشابہ کے اندر الجھانے کی یا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خالی اتنا کہہ دو کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بھی اللہ نے مطلب لیا ہے ہم اسے مانتے، بات ختم۔ ابھی یہ آیت مبارکہ آئی، میں نے اتنا ہی کہا کہ یہ متشابہ ہے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے۔ کیا مطلب اللہ کا ان کے پاس آنے کا؟ بادل کے اندر اللہ کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ متشابہ ہے۔ اللہ نے جو بھی اس کا مطلب لیا ہمارا اس پر ایمان ہے، بس بات ختم۔ باقی جو محکم چیزیں ان پہ بات کرو نا، جو پوزیٹیو باتیں وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوں گی۔ صرف نماز کی امت کو ترغیب دی جا رہی ہو، صرف روزے کی ترغیب دی جا رہی ہو، زکوٰۃ کی ترغیب دی جا رہی ہو، پوزیٹیو باتیں نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ کسی نہ کسی کو لے کر کے اس کے پیچھے پڑنا، یہ علامت ہے گمراہی کی۔ بندے کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اور بڑی نازک آیت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آیت رہے گی نا، انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہے، کوئی بھی آپ کو دشواری پیش نہیں آنی حق اور باطل کو پہچاننے میں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مکتب فکر ہے جن کو کہا جاتا ہے بریلوی حضرات۔ میں ان کے ایک فرد سے میری ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا میرے بھائی، آپ اہل دیوبند کے بیانات اٹھا کے سنو، 50 بیان سن ڈالو، اس میں کہیں پر بھی آپ کو آپ کے فرقے کا نام 100 میں سے 5 جگہ سننے کو ملے گا، مشکل سے۔
100 میں سے 5 جگہ وہ ذکر آئے گا. اور آپ اپنے یہاں کے بیانات اٹھا کر کے دیکھ لو، شاید 100 میں سے 5 ایسے ہوں گے جن میں ذکر نہ کیا جائے ہم لوگوں کا، اور ہمارے اوپر گمراہی کے اور کفر کے فتوے نہ لگائے جا رہے. آپ اسی سے اندازہ کر لو، جس کے یہاں پر محکم کو چھوڑ کے متشابہ ٹاپک بنے گا، یعنی بنا وجہ کی باتوں کے اندر امت کو الجھایا جائے، آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہاں کبھی ضرورت کی وجہ سے اگر کسی بات کی تنبیہ کی جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹاپک اپنا بنا لینا اور ہر بات کو، ہر چیز کو اسی کے اطراف میں کرنا، یہ اہل حق علماء کی پہچان نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ غلط لوگوں کی علامت ہے. یہ اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا. تو قرآن نے بالکل صاف کہا، ہم سب کو اس کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے. قرآن نے صاف کہا کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، اور محکم وہ جن کے معنی کلیئر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کلیئر باتوں کو لیں، انہیں سنیں، سنائیں، اور جہاں متشابہ آئے جتنی بات کوئی اہل علم بتا دے ٹھیک ہے، ورنہ تو صرف اتنا کہیں ہمارا رب اس کا مطلب اچھی طرح جانتا ہے، ہم جو بھی اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اتنا کہہ کے بندہ آگے بڑھ جائے. یہ سب سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جو متشابہ کو اپنا ٹاپک بنائے گا، اسی میں الجھے گا اور انہی باتوں کے اندر جائے گا، پھر وہ بندہ غلط اور گمراہی کے راستے پہ خود بھی جائے گا اور اپنے فالوورز کو بھی لے کر کے جائے گا. اس سے بندے کو ایک یاد رکھنی چاہیے. بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں نے بات عرض کی ہے، چونکہ یہ توجہ دلانی بڑی اہم تھی اور یہ اس وقت میں توجہ اس جانب نہیں دلائی جا سکی تھی، اس لیے میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے یہ معیار ہمیں عطا فرمایا کہ اہل علم جو صحیح ہیں ان کی پہچان یہ ہے، اور جو غلط لوگ ہیں ان کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ متشابہ کے اندر آپ کو الجھاتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی میں نماز ایک مرتبہ ادا کر رہا تھا مسجد نبوی میں کھڑا تھا، میرے پاس میں ایک بندہ آ کر کے کھڑا ہوا اور اس کے پاس میں ہمارا ساتھی کھڑا تھا. اب جب نماز ہوئی تو نماز ہونے کے بعد ساری نماز مکمل، سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیچ میں جو میرے پاس کھڑا تھا ہمارے ساتھی سے کہا کہ بھائی آپ نے نماز سنت کے خلاف پڑھی، آپ نے نماز سنت کے خلاف پڑھی. اس نے کہا کیوں؟ جیسے اس نے جملہ کہا میں متوجہ ہوا ادھر کو، میں نے کہا دیکھتے کیا بتا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ تو رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھائے، نہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بغیر آپ نے پڑھی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. جب اس نے اتنا جملہ کہا تو میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا. میں نے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے یا نہیں اٹھانے اس پہ نماز ہونے یا نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے نہیں اٹھانے، امام احمد فرمانے اٹھانے. وہ بھی کہتے ہیں امام احمد، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں بھی اٹھائے تب بھی نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھانے آپ کو ہاتھ، لیکن اگر اٹھا لیے تب بھی نماز ہو جائے گی. میں نے کہا کہ بھائی نہ کوئی اس میں جھگڑا، نہ کوئی اختلاف، تم کیوں لوگوں کو سلام پھیرتے ہی نماز میں شک شبے پیدا کرتے ہو؟ کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا اللہ کے نبی سے وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی نے وہ بھی کیا، یہ بھی کیا. کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، سب کو کرنے دو. اگر آپ نے ٹوکنا ہے ان لوگوں کو ٹوکو جا کر کے جو مسجد نہیں آ رہے، ان پہ جا کر کے محنتیں کرو. جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا
آپ اسے جا کر کے سمجھاؤ کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. آپ اسے اللہ کے گھر لے کر کے آؤ, آپ اسے نماز کے لیے لے کر کے آؤ, اللہ کی مسجدوں کے اندر لے کر کے آؤ, اس کے اوپر محنت کرو. جو محکم ہے اس کے اوپر محنت نہیں کرنی, اور جو متشابہ ہے جس کے اندر اختلافات ہے علماء کے, وہ ٹاپک بنا کے بیٹھنا, میں نے کہا کہ یہ اہل حق کی نہیں, یہ باطل کی علامت ہے, یہ غلط راستہ. محکم کے اوپر محنت کرنے والے بنو, متشابہ کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑو. کیا ضرورت ہے ان ٹاپکوں کے اندر پڑھنے کی؟ اور یہ حالات ایسے نہیں ہے کہ آدمی ان مسئلوں کے اندر الجھے. اس وقت میں امت جن کیفیات سے گزر رہی ہے, یہ حالات اور موقع نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنا ٹاپک بنائیں. کوئی ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے پڑھ لے بھائی تمہاری مرضی, کوئی نہیں اٹھا رہا تم بھی پڑھ لو تمہاری مرضی, لیکن خدا کے لیے نماز تو پڑھو, مسجد تو آؤ, کم سے کم اللہ کی عبادت تو کرو, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. تو یہ ہم سب کو اپنا مزاج بنانا چاہیے اور اسی معیار کے اوپر پرکھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون محکم کے اوپر بات کرتا ہے, کون متشابہ کے اوپر بات کرتا ہے. ہم محکم کے اوپر محنت کریں اور متشابہ کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے بندہ آگے بڑھ جائے. یہ سب سے زیادہ آسان اور سہل اور مطمئن راستہ ہے. اس میں نہ کوئی الجھن ہے, نہ کوئی پریشانی, بندہ خود بھی اطمینان سے اور دوسرے حضرات بھی اطمینان سے. بھائی سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر عجیب بات فرما دی. جیسے ہی آیت پوری ہوئی ہے, اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, ہمارے دلوں کو اب گمراہ مت کیجیے گا. ایک بار آپ نے ہمیں ہدایت پہ جما دیا, اب آپ ہمیں غلط راستے پہ مت پہنچائیے گا. اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو ہدایت پر استقامت کی. کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ محکم اور متشابہ کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر تم متشابہ کے چکر میں پڑے اور زیادہ اس کے پیچھے بھاگے تو تم غلط راستے کے اوپر ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان غلط راستوں سے بچا لے, اور جو صحیح اہل علم کا راستہ ہے اللہ اس پر ہمیں قائم فرما دے. رکھیں گے اہتمام انشاءاللہ. بس اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں اور یہ آسان پیمانہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو پوزیٹیو باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے, اس کو سنیں, اس کو لیں, اور نیگیٹیو سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. جو بنا وجہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی کھود خرید میں لگ رہا ہے, تو جو چیز کلیئر نہیں ہے کیا اس میں بنا وجہ پیچھے پڑنا, اس کا علم اللہ کے حوالے. باقی محکم جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بندہ خود بھی محنت کرے اور پوری امت کو اس پر لگانے کی کوشش اور فکر کے اندر مشغول ہو جائے. تو یہ ہے اس مبارک آیت کا سبق اور درس ہم سب کے لیے. اور اس آیت کے اندر جو یہ متشابہ لفظ آیا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے ٹکڑے میں, وہ میں نے عرض کیا کہ یہ متشابہ قسم کی چیزیں ہیں, ہم اس کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ اصول میں نے سمجھا دیا کہ یہی اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اللہ کو اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ بندہ ٹاپک محکم کو بنائے اور متشابہ کا معاملہ اللہ کے حوالے فرما دے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل حق کے راستے پر قائم فرمائے, اور اللہ ہم سب کو باطل اور غلط طریقوں سے پوری امت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. آگے اب جو ہمارے نئے مضمون ہے, نیا سبق ہے, نیا رکوع اور نیا حصہ شروع ہوگا انشاءاللہ, اس کا باقاعدہ آغاز آئندہ ہفتے کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 2 مہینہ پہلے جو سوال آخری درس میں آئے تھے رمضان سے پہلے, یہ وہ آج آئے ہیں یہاں پر. آپ کی لکھی ہوئی محنت ضائع نہیں ہوتی, دیر سویر ہو لیکن جواب اس کا آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے.
یہ معلوم کر رہے تھے کہ کیا عربی قرآن کی جگہ اردو یا ہندی یا کسی اور لینگویج کا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اسے سمجھنا۔ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں قرآن پڑھنا، ہندی یا انگلش یا کسی اور زبان میں قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں پڑھنے کی اجازت۔ قرآن اگر پڑھنا ہے صرف عربی میں پڑھنے کی اجازت ہے، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہمیں قرآن کے معنی اور میننگ پڑھنے تو وہ آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھنے اس کی اجازت ہے۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب آپ الحمد ہندی میں لکھ دیں، للہ ہندی میں لکھ دیں، رب العالمین ہندی میں لکھ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ جتنے الفاظ عربی میں اتنے کسی زبان میں نہیں ہیں۔ الحمد ہی لے لیں، الحمد للہ، اگر آپ اسے انگلش میں لکھیں گے الحمد للہ، تو بتائیے الحمد میں اے ایل کے بعد کیا لفظ آئے گا؟ ایچ، ایچ ہی آئے گا نا۔ ہاں ہے الحمد، وہاں ایچ آیا اس کی جگہ، ٹھیک ہے، یہاں ایچ ہو گیا۔ آگے بڑھیں، للہ ہی کو جب آپ لکھیں گے تو کیا لفظ آئے گا؟ ایچ آئی، پھر ایچ ہی آئے گا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ہا اور ہا، ایک چھوٹی ہا اور ایک بڑی ہا، یہ عربی میں بالکل الگ الگ ہیں، معنی بھی الگ، مطلب بھی الگ، اور انگلش میں یا ہندی میں کسی بھی زبان میں لکھیں گے تو اس کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا، دونوں کے لیے آپ الگ الگ لفظ نہیں لا سکتے۔ تو جب آپ اسے انگلش کے اندر لکھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہاں چھوٹا ہا ہے یا بڑا ہا ہے؟ غور کیجئے ذرا، میں یہ تفصیل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ اسے انگلش میں لکھ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہاں پہ یہ جو ایچ لکھا ہے اس ایچ کے پیچھے بڑا ہا تھا یا چھوٹا ہا تھا۔ ایک مثال اسی طرح ایک اور لے لیجئے، نستعین، سین ہے نستعین میں، آپ جب اسے انگلش میں لکھیں گے NAS، ایسے ہی تو لکھیں گے، نس، ایسا آیا سین کی جگہ۔ پھر آگے چلیے، صراط الذین، وہاں سواد ہے، جب آپ اسے انگلش میں لکھیں گے تو بتائیے کون سا لفظ لکھیں گے سب سے پہلے؟ ایس، سین کے لیے بھی ایس، سواد کے لیے بھی ایس، اور سین اور سواد میں زمین آسمان کا فرق ہے عربی کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے انگلش میں لکھ دیا نستعین، کیسے پتہ لگے گا اس ایس کے پیچھے سین تھا یا سواد تھا؟ بھائی میرے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا آپ کو؟ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے قرآن کا پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو ہے پڑھنا، یہ صرف عربی زبان میں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھ کر کے اس کو پڑھنا جائز نہیں۔ باقی اس کے میننگ، اس کا ترجمہ، وہ آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھیں، وہ جائز ہے۔ جیسے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، اب آپ چاہے اس کو اردو میں لکھ لیں، چاہے آپ انگلش میں لکھ لیں، چاہے آپ مراٹھی میں لکھ لیں، چاہے تیلگو میں لکھ لیں، چاہے سنسکرت میں، کسی زبان میں جو آپ کی مرضی وہ آپ لکھ لیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ ایک معنی ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ تو میننگ قرآن پاک کے ساری زبانوں میں جائز ہے، البتہ اصل جو قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی آیتوں کا پڑھنا ہے، وہ صرف کس زبان میں جائز ہے؟ عربی، عربی کے علاوہ کسی میں بھی جائز نہیں ہے۔
یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس 2 بائک ہیں تو اب دونوں کی زکوٰۃ دینی ہے یا ایک بائک کی؟ میرے بھائی آپ نے زکوٰۃ ایکسٹرا دے دی ہے. اگر آپ نے دونوں کی دے دی ہے تو بہت ہی زیادہ دے دی، اور اگر ایک کی بھی دی ہے تب بھی آپ نے زیادہ دے دی. آپ کے پاس اگر بائکیں اور 2 بائکیں اور وہ آپ کے گھر میں ہیں، یوز ہو رہی ہیں یا یوز نہیں بھی ہو رہی، کھڑی بھی ہیں، تب بھی بائک کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں درس میں پابندی سے آئیے، پھر مسئلے یاد رہیں گے. جہاں نہیں دینی بندہ وہاں بھی دے دیا، چلو اچھی بات ہے، زکوٰۃ نکل گئی، لیکن فرض نہیں ہے زکوٰۃ. آپ کے پاس 5 کاریں، آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، جیگوار سب لائن سے کھڑی ہیں، کھڑی رہیں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے پاس وہ گاڑیاں ہیں، ہاں اگر بیچنے کے لیے ہے تو ٹاپک چینج ہو جائے گا، پھر بات الگ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کھڑی ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کے اوپر ان کاروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ میں نے تو ایک بات اور کہی تھی، ایسا ہو سکتا ہے آپ دکان پہ بیٹھے، آپ سائیکل سے اترے، آپ کے سامنے کوئی بی ایم ڈبلیو آ کر کے رکی، اس میں سے کوئی آدمی نکلا اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو. وہ آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، تو آپ یہ کہہ کر کے مت دھکے دینا کہ تو آیا بی ایم ڈبلیو سے اور زکوٰۃ مانگ رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس بی ایم ڈبلیو ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو. بی ایم ڈبلیو ہونے سے اس کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بدلتا. یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو بھی، پہلے بھی سمجھایا. کیونکہ زکوٰۃ کا جو اعتبار ہے نا وہ کن چیزوں میں؟ کیش، سونا، چاندی، تجارت کا سامان، یہ 4 چیزیں. اس کے پاس نہ تو کیش ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا سامان ہے. گھر کا وہ بھی بیچ دیا، جو کچھ تھا سب ختم کر کے ایک بی ایم ڈبلیو لے کے بیٹھ گیا، اس سے زکوٰۃ مانگتا پھر رہا. تو ایسے غریب بندے کو زکوٰۃ دی جائے گی، لگے گی اس پر زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں. بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو بائک اگر آپ کے پاس میں کھڑی ہے اور بائک، اسی لیے حدیث میں وہ ایک نے کسی نے لکھ کے بھی پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی اگر تمہارے پاس مانگنے آئے نا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے بھی تو اسے منع مت کرو. یہ مشہور حدیث ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ گھوڑا مثال میں کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو گاڑی یہی تھی. اب آج کے زمانے میں یہ کاریں، تو میں ان کی مثال دے رہا ہوں. تو زکوٰۃ کے اندر اعتبار ان 4 چیزوں کا، اگر یہ چاروں نہیں ہے اس کے پاس تو کار یا بائک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے، اسے زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے. اسی طرح کسی کے بعد بائکیں، بیچارے کے بعد 2 بائکیں کھڑی ہیں، کوئی سی بھی بائک ہو، کتنی بھی مہنگی کھڑی ہو، صرف اس کے اوپر زکوٰۃ بائک کی وجہ سے نہیں ہوگی اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر وہ بیچنے کے لیے سیل پرچیز کا کام ہے وہ ٹاپک الگ ہے، پھر وہ تجارت کا مال بن جائے گا اور تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ صاحب پوچھ رہے ہیں میں رات میں کبھی کبھی والد صاحب کی بیڑی چرا کر پی لیتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے حرام ہے؟ باپ 2 نمبری، بیٹا 10 نمبری. ابا جان کی جیب کے اندر بیڑی رہتی ہے، محترم اٹھ کے رات میں بیڑی چرا کے پیتے ابا کی جیب سے، تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے. بھائی پہلے تو یہ پوچھتے نا کہ بیڑی پینے کا کیا حکم ہے؟ بیڑی پینا ہی صحیح نہیں ہے. بیڑی، سگریٹ یہ گندی چیزیں، حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال اچھی چیزیں نہیں ہیں، گندی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے جیب سے نکالی ہے، اب مسئلہ بھی ذرا سن لیں، اگر والد صاحب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے ابو کو پتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا ہونہار ہے کہ میری جیب سے بیڑی چرا کے پیتا ہے، نکال کے پیتا ہے، اور باپ اس پہ کوئی آپ کو غلط نہیں کہتا اور اجازت دے رکھی ہے، تو پھر آپ پی سکتے ہیں. لیکن اگر ابا کو یہ ہو کہ
کہ اگر پتہ لگا تو مجھے میری پٹائی ہوگی تو پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر والد کی طرف سے اجازت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اس کا پینا جائز نہیں ہے، پھر یہ چیز چوری میں داخل ہو جائے گی. ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھانا بنا ہیٹر پر کھانا بنا کر کھانا کیسا ہے؟ ہیٹر پر کھانا بنا کے کھانا کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. جیسے گیس پہ پکا ہوا کھانا ہے ایسے ہیٹر پہ بھی پکا ہوا کھانا ہے. لیکن انہوں نے جو اصل بات ہے نا وہ نہیں پوچھی. یہ کہا جاتا ہے سیاست، اسی کو کہا جاتا ہے سیاست. یہ مولوی کو نا گھمانا چاہتے. اگر میں ابھی کہہ دوں بالکل صحیح ہے ہیٹر کے اوپر پکا ہوا کھانا، یہی کلپ نکالیں گے یوٹیوب پر سے نا، پھر یہ کلپ نکالیں گے اور سب کو سنائیں گے کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہا تھا ہیٹر پر پکا ہوا کھانا جائز ہے. اور یہ نہیں بتایا کہ وہ لائٹ جو ہیٹر میں آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ نہیں بتایا، خالی ہیٹر کا پوچھ لیا. چوری کی لائٹ استعمال کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. اب آپ چاہے اس سے کھانا پکائیں یا کچھ بھی کریں وہ آپ کی مرضی. اگر آپ نے وہاں پہ وہ کٹوا ڈال دیا وہ آپ نے حرام کام کر دیا، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. باقی یہ بات الگ ہے کہ آپ نے کھانا پکا لیا، وہ پک گیا، نکالا، اب وہ کوئی بندہ کھاتا ہے تو اس کھانے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے حرام کھایا. وہ عمل چوری کا تو گناہ الگ ہے، لیکن بہرحال اس کھانے کو حرام نہیں کہا جائے گا. چوری کا گناہ ملے گا جو ہم نے چوری کی. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کہہ رہے ہیں بسمہ کا کیا مطلب ہے؟ بسمہ نام آج کل ہمارے معاشرے میں بچیوں کا رکھا جاتا ہے. بسمہ کے تو کوئی خاص معنی نہیں ہے. اگر ہمیں رکھنا ہے تو اس کو رکھیں باسیمہ. بسمہ کی جگہ باسیمہ کر دیں، BISMA، یہ تو بسمہ ہو گئے. اب آپ اس میں یہ کریں بی کے بعد اے لے آئیں، BA با اور پھر SI باسی اور پھر MAH باسیمہ. تو اگر باسیمہ رکھا جائے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے معنی آتے ہیں مسکرانے کے، مسکراہٹ کے. کہہ رہے ہیں بہن کے لیور ڈیمیج ہو گیا، دعا کریں اللہ خوب شفا عطا فرمائے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز سے واپس آنے کے بعد کبھی کبھی میں فریج سے مٹھائی یا چاکلیٹ اچھی چیزیں نکال کر کھا جاتا ہوں. گھر والوں کو پتہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا، اس کا کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد گھر آئے، دیکھا گھر میں سناٹا ہے اور مٹھائی آئی ہوئی تھی بڑی شاندار والی، رسگلے رکھے فریج کے اندر. یہ بندہ گیا کہ کھانے کے بعد اگر یہ ڈبہ نکلے گا تو سب کو ایک ایک پیس ملے گا، پہلے میں ایک پیس اپنا سائیڈ میں کھا لوں، باقی دسترخوان پہ جو ملے گا وہ الگ ہے. اس نے جا کے ایک آدھ پیس کھا لیا. اگر یہاں پر بھی وہی بیڑی والا سین ہے، اگر گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کھا سکتے ہو، گھر میں کوئی برا نہیں مانتا، اور عام طور سے گھروں میں اجازت ہوتی ہے، اتنی رات میں چھپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں ماں بہن ہی تو ہے نا، وہ تو کون منع کر رہا ہے مٹھائی اور چاکلیٹ کھانے کے لیے؟ تو اگر اجازت ہے تو بے شک آپ کھائیں، لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے. پتہ لگا ہمارے کسی چھوٹے بھائی بہن نے چاکلیٹ لایا، اس نے رکھا کہ میں اس کو ٹھنڈا کر کے کھاؤں گا، اور ہم فجر کے بعد آئے، فریج کھولا، دیکھا ڈیری ملک سامنے رکھی ہے، نکالا اور کھا گئے اسے اٹھا کر کے. تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس کی طرف سے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اس طرح سے غلط چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیا کریں. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ ہم سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ آپ نے جہاں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو مغفرت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو خصوصاً حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو حضرات جا چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ بار بار حاضری کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تمام حاجیوں کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یہ مبارک موقع اور سعادتیں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ان مبارک جگہوں کی بے ادبیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی طرح ہم سب کو مسجد اقصی کی نمازیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی نمازیں نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، اللہ ناپاک یہودیوں سے اسے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کو مکمل آزادی عطا فرما، اللہ اس کے لیے قربانی دینے والوں کو بہترین اجر عطا فرما، اللہ انہیں فتح نصیب فرما۔ اللہ دشمنان اسلام بطور خاص یہود کو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت میں انتخابات کا وقت چل رہا ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے بہترین انتخاب فرما۔ اے اللہ کس میں اچھائی ہے کس میں برائی ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ جس میں بھی مسلمانوں کے اور ملک کے حق میں خیر ہو اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا مت فرما، اللہ ہمیں دنیا کی بھی راحت عطا فرما، آخرت کی بھی راحت نصیب فرما۔ میرے مولا اس مجلس کے اندر ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔